بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز و محترم، آج ہم آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا ہے اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ شخص تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ معلومات ہوئی ہیں، اس کے مطابق آپ جبرون کے مقام پر جسے الخلیل یعنی فلسطین کہتے ہیں 2074 قبل مسیح پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے خلیل اللہ، ہم کعبہ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقدس کام کے لیے آپ کو معمول کیا جاتا ہے۔ ہم اس مقام کی نشاندہی کریں گے، آپ اسے پاک صاف کر کے عبادت کریں۔ یہ جگہ طواف اور سجدوں کی ہوگی۔ آپ اپنے بیٹے اور بیوی کو سنسان جگہ چھوڑ آئیں۔ تفصیل اس کی کچھ یوں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 75 سال کی عمر میں جب اپنے وطن عراق سے ہجرت کر کے ملک کنعان یعنی فلسطین میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت لوط کے علاوہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھی۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے یہ گھرانہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ آپ اس محرومی پر بہت مایوس ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کیا، اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ آپ علیہ السلام نے دین حق پھیلانے، نیکی کا درس دینے والے بدی سے روکنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، شام، فلسطین اور مصر کے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مصر پہنچے تو اس وقت مصر پر جس خاندان کی حکومت تھی، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشتہ داری تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے آپ کا نہایت عزت و احترام سے استقبال کیا۔ اس وقت آپ کے ہمراہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھی۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ہاجرہ ایک خادمہ کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور شادی کرا دی اور کہا، میری بیٹی کا اس گھر میں لونڈی ہو کر رہنا تو دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سارہ نے بھی خوشی سے اجازت دے دی۔ حضرت ہاجرہ پہلے ہی سال حاملہ ہو گئی۔ ایک مذہبی کتاب میں اس واقعے کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ خداوند نے فرشتے نے اس سے کہا، میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب اس کا شمار نہیں ہو سکے گا۔ خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرا بیٹا ہوگا اور اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح ہے، ہم نے اس کو حضرت ابراہیم جیسا ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی ہے۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے سارہ کے دل میں دکھ پیدا ہوا، وہ مایوس ہو چکی تھی۔ انہیں بہت زیادہ صدمہ پہنچا جس سے ان کا دماغ چڑچڑا ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ سے انبن ہو جاتی، دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو سنسان جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کے لوٹ جانے کے بعد ہاجرہ کھجوریں کھاتی اور مشکیزے کا پانی پیتی اور بچے کو دودھ پلاتی۔ کھجوریں اور مشکیزے کا پانی آخر کب تک چلتا؟ وہ بھی ختم ہو گیا۔ مناسب کھانا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے سیدہ ہاجرہ بھی کمزور ہو چکی تھی۔ ان کے سینے میں دودھ خشک ہو چکا تھا، اس لیے بچہ بھی دودھ سے محروم تھا اور بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ جب کھانا پانی نہیں تھا، آپ بہت پریشان ہوئی۔ آپ چاروں طرف دوڑتی، کبھی پہاڑ پر چڑھ کر چاروں طرف نظریں دوڑائے کہیں کوئی نظر آ جائے، کبھی پہاڑ سے نیچے اترتی، کبھی دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ اس طرح صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر 7 مرتبہ دوڑی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی یاد میں لوگ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ جب آخری مرتبہ مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھی تو انہوں نے ایک انجانی آواز سنی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو۔ وہ یکسو ہو کر غور کرنے لگی، پھر آواز سنائی دی۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا، اے شخص، تو نے اپنی آواز تو سنا دی، کیا تم میری فریاد سن کر میرے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ پھر حضرت ہاجرہ نے ننھے اسماعیل کے قریب ہی حضرت جبرائیل کو دیکھا کہ وہ اپنی ایڑی یا بازو سے زمین کھود رہے ہیں، یہاں تک کہ اس میں سے پانی نکل آیا ہے۔ حضرت ہاجرہ اور پانی اپنے مشکیزے میں بننے لگی۔ جیسے جیسے وہ پانی بڑھتی گئی، پانی ابل کر اوپر آتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحمت فرمائے، اگر وہ زمزم کو اسی حالت میں چھوڑ دیتی تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ یعنی حضرت ہاجرہ نے چاروں طرف سے مٹی ڈال کر اسے گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کو زمزم کا پانی عطا کیا۔ اس پانی میں ایسی تاثیر تھی کہ یہ صرف پیاس نہیں بجھاتا تھا بلکہ جسم میں قوت بھی پیدا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک روز ان کے سامنے ایک فرشتے نے حاضر ہو کر کہا، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ دونوں تعمیر کریں گے اور اللہ اس گھر سے لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا۔
حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو رہتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ مقام خدا کی طرف آئے اور مکہ کے نشیبی علاقے میں ٹھہرے۔ ان لوگوں نے دور سے دیکھا کہ پرندہ ایک جگہ پر چکر لگا رہا ہے۔ انہوں نے خیال کیا پرندہ اسی جگہ پر چکر لگاتا ہے جہاں پانی ہو۔ معلوم کرنے کے لیے اس مقام پر وہ اپنے دو آدمی بھیجے۔ انہوں نے وہاں پانی دیکھا تو واپس آ کر اپنے آدمی کو بتایا کہ انہیں پانی کی ضرورت تھی، تو کچھ مشکیں لے کر پانی لینے کے لیے پہنچے تو وہاں ایک عورت اور بچے کو سنسان جگہ آتے پانی لیتے واپس لوٹ جاتے۔ چونکہ عرب کے لوگ خانہ بدوشوں کو موجود پا کر حیرت زدہ ہوئے، انہوں نے سیدہ ہاجرہ سے پانی طلب کیا۔ اس کے بدلے میں کھانے کے لیے بڑی مقدار میں کھجوریں پیش کی اور واپس چلے گئے۔ بنو جرہم کے لوگ دوبارہ اس جگہ پر آئے، پانی لیا، بدلے میں کھجوروں کے علاوہ کچھ اور سامان دیا، واپس لوٹ گئے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی وہاں زندگی گزارتے تھے، اس لیے وہاں آمد و رفت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر بنو جرہم کے لوگ آئے، حضرت ہاجرہ سے رہنے سہنے کی اجازت طلب کی۔ بنو جرہم کے لوگ سیدہ ہاجرہ کی طبیعت اور عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے آپ کو رحم دل اور ملنسار پایا۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں کو آپ کی عادتیں پسند آ گئی، اس لیے رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ پانی کی شکل میں آب زمزم بھی موجود تھا۔ سیدہ ہاجرہ نے ان سے کہا، یہ پانی کا چشمہ میرا ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ جرہم کے لوگوں نے شرط قبول کر لی۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جرہمی گروہ نے اسماعیل کی ماں کو ملنسار پایا۔ وہ خود بھی چاہتے تھے کچھ انسان یہاں آباد ہو، چنانچہ وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا، یہاں تک کہ کئی گھرانے وہاں آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں میں پلے اور بڑے ہوئے، انہی سے عربی سیکھی، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، عربی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو سنسان وادی میں چھوڑا تو وہ بے یار و مددگار تھے، انہیں ہر طرح کے مصائب اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت ہاجرہ کو بشارت ہوئی، نہ خوف کرو نہ غم کرو، اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں کرے گا، نہ بچے کو۔ یہ بیت اللہ کا مقام ہے جس کے تمیز بچے اور اس کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ اللہ کے خلیل نے اللہ کا گھر بنانے کی خاطر بے مثال اثار کیا۔ آپ کے گھرانے کے دو افراد نے طرح طرح کے مصائب جھیلے۔ آپ نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کو مقدس گھر کے قریب لا بسایا تھا کہ دعوت اور اللہ کا دین پھیلانے کا مشن اور مقصد کامیاب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان سے قبل بھی لوگ بتوں کو خوش کرنے کے لیے انسانی جانوں یا بعض موقعوں پر جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا معبود ان سے قربانی طلب کرتا ہے، اگر ان باطل معبودوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی نہ دی جائے تو ان کا معبود ناراض ہو جاتا ہے۔ ان پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل کرنے، ان کے خیال میں آفات سے بچنے کے لیے قربانی دینا ضروری ہے، لیکن اسلام میں قربانی کا مقصد کچھ اور ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی تھے، انہوں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر جب وہ لڑکا یعنی اسماعیل دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے کہا، بیٹا خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آخر جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے اس کو ندا دی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش ہے اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چڑھا لیا ہے اور اس کی تعریف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی ہے، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ خواب کا مطلب واضح ہے، انہوں نے دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں لیکن ذبح نہیں کیا۔ لڑکے سے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ واقعی ہی لڑکا صالح اور نیک تھا یا نہیں۔ جب لڑکے نے کہا، اگر اللہ کا حکم ایسا ہے تو کر ڈالیے، لڑکے کا جواب یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ باپ کا فرما بردار اور خدا کو ماننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہو گئی۔ قربانی کا یہ واقعہ مینا کے مقام پر آیا۔ اس وقت اسی تاریخ یعنی 10 ذی الحجہ کو اسی مقام مینا پر اس واقعے کی یاد مناتے ہیں اور جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ آئے اور اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، اللہ کا حکم ہے کہ میں اس کے گھر کی تعمیر کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، بیت اللہ کی تعمیر کے لیے میں حاضر ہوں، اس کام میں آپ دیر نہ کیجیے۔ اس کا قرآن پاک میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کہ ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں چن رہے تھے دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کو جاننے والا ہے۔
یہ گھر باپ اور بیٹے تعمیر کر رہے تھے۔ یہ گھر صرف عبادت کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے میل ملاقات کی جگہ تھی، تاکہ یہاں بھائی چارے کا منظر نظر آئے۔ سب آپس میں ایک دوسرے سے ملے، وہاں جانے والے خواہ کسی نسل کے ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، یہاں سب ایک ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم کے لیے اس کے گھر کی جگہ مقرر کی اور ہدایت کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کو پاک صاف رکھنا۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ یہ گھر برکت والا اور سارے جہانوں کی ہدایت کے لیے ایک مرکز ہے۔ اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم سے جو کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں دعا کرتے، اے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو مسلمان ہو، جو تیرے احکامات پر عمل کرے، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، تو بڑا معاف کرنے والا۔ اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو وہ بڑا طاقتور اور حکمت والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے گھر کی تعمیر کر چکے تو لوگوں کو عبادت کے لیے بلایا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آیا اور حکم دیا، لوگوں میں عام منادی کر دو کہ تمہارے پاس ہے، خواہ پیدل آئے دور دراز مقام سے دلی یا اونٹنیوں پر آئے، تاکہ یہاں آ کر دیکھیں کہ ان کے لیے کیسے کیسے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرہم کے قبیلے میں ہوئی تھی۔ یہی قبیلہ اس ویران جگہ حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر آباد ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، حضرت ہاجرہ قبطی زبان بولتی تھی، بنو جرہم عربی بولتے تھے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی عربی تھے۔ اس علاقے میں عرب کے لوگ آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب، حجاز، یمن اور حضر موت کے علاقوں میں تبلیغ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق بہت اچھا تھا، وعدے اچھے تھے۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو نماز، زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ زکوٰۃ دینے کا مقصد غریبوں کی بھلائی تھی۔ آپ غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھتے تھے۔ آپ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے سے تھے۔ آپ نے اپنی پہلی بیوی امارہ کو طلاق اپنے والد صاحب کے کہنے پر دی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کے گھر آئے تو اپنی بہو سے پوچھا کیسے حالات ہے، تو اس نے بڑے گلے شکوے شروع کر دیے۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ اس کے بعد آپ نے دوسری شادی کر لی۔ اس بہو سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی سوال کیا تو انہوں نے آگے سے شکر گزاری کی۔ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اپنی چوکھٹ نہ بدلنا، یعنی وہ اپنی بہو کے جواب سے بہت خوش ہوئے۔